تنخواہ لوگوں نے پچھلے سال 368 بلین روپیز پیسے جمع کرائے انکم ٹیکس کی مد میں. اور پاکستان میں جو جاگیردار طبقہ ہے، میں چھوٹے کسان کی بات نہیں کر رہا، 5 ایکڑ والے 10 ایکڑ والے کی، 15 سے 20 ایکڑ والا ایک مناسب ہوتا ہے، اور 20 ایکڑ سے زیادہ والے جتنے لوگ بھی ہیں ان کے پاس 40% کلٹیویٹڈ لینڈ ہے جو 2.5 کروڑ ایکڑ بنتے ہیں. ان 2.5 کروڑ ایکڑ کے اوپر اگر 4 سے 5 ہزار روپے بھی سالانہ انکم ٹیکس کا یا کسی ٹیکس کا لگا دیا جائے تو یہ ایک ہیوج اماؤنٹ ہے کہ جو مل جائے گا. اور سیلریڈ کلاس جو آلریڈی پیسے دے رہی ہے ڈائریکٹ ٹیکس کی صورت میں، ان کو جو ہے وہ ریلیف ملے گا. پہلے ہی وہ دے رہے تھے اور ان کو ایسا سلیب اس سال دے دیا بجٹ میں کہ ان کا بیڑا اگر ان کی تنخواہ بڑھ گئی ہے، پیسے کم ہو گئے. ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اسی میں کوئی فال کرتے ہوں، میں بھی اس درد کو جانتا ہوں، اسی عمل سے گزرتا ہوں، آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہوں گے. تو اس لیے تنخواہ دار لوگوں کا ٹیکس کم ہونا چاہیے. جو موجودہ سلیب لگا ہے اس کو ہٹائیں، پچھلے والا چلیں، فی الحال چلنے دیں، بعد میں اس کو بھی کم کرنا چاہیے. تیسری بات جو آئی پی پیز کی ہے، آئی پی پیز کی قسمیں ہیں. 52% جو ہیں وہ تو ہمارے گورنمنٹ اونڈ آئی پی پیز ہیں، تو اس کے کیپیسٹی چارجز ہم کیوں ادا کریں؟ یہ تو ختم کیے جا سکتے ہیں نا. پھر گورنمنٹ سے متعلق لوگ آگے بڑھیں. شہباز شریف صاحب اپنی فیملی کی جو آئی پی پی ہے اس کی کیپیسٹی چارجز کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں لیں گے. بھائی ملک کے لیے قربانیاں دینے والے لوگ ہیں نا. یہ تو اتنی قربانی دے کر انہوں نے پی ڈی ایم 1 بنائی تھی، پھر قربانی دے کر اب پی ڈی ایم 2 اور 3 بنائی ہے. تو ذرا سی قربانی یہ دے نا. ہزاروں ارب روپے تو کما چکے ہیں ملک سے ہی، اپنی اسٹیل ملوں سے، شوگر ملوں سے. یعنی یہ تو حال یہ ہوتا ہے کہ گنا خرید لیتے ہیں، پیسے 6 مہینے بعد دیتے ہیں، 1 سال بعد دیتے ہیں. کورٹوں میں جا کر ان لوگوں سے پیسے لینے پڑتے ہیں. اور ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ یہ گنے کے تھوک کے اوپر، بیگاس کے اوپر جو ہے وہ چلا رہے ہوتے ہیں اور امپورٹڈ کول کے پیسے چارج کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آغاز کریں. کچھ آئی پی پیز ایسی ہیں جن سے ری نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے. کچھ آئی پی پیز ایسی ہیں جس میں فراڈ ہے کانٹریکٹ میں. جس کانٹریکٹ میں فراڈ ہو وہ دنیا کے کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتا. مثلا اگر وہ کانٹریکٹ یہ ہے کہ یہ لوکل کول پہ چلے گا اور وہ اگر امپورٹڈ کول پہ چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ فراڈ ہے، اس کو دنیا میں کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. چھٹی کر دینی چاہیے ایسے لوگوں کی. بھائی شروع تو کریں آپ، پھر جب آپ کریں گے تو آپ پھر چائنا سے بھی بات کریں گے. لیکن آپ چائنا کے پاس چلے جائیں اور اپنا کام کریں نہیں تو پھر کیسے ہوگا؟ حافظ صاحب یہ جو آپ کے مطالبات ہیں، جب آپ کی اب حکومت کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، وہ آئے ہیں، آپ سے ملاقات بھی کی ہے، اپنے یہ آپ نے جو مطالبات ہیں ان کے سامنے رکھے ہیں، اب اس وقت آج کے دن جو ہے وہ سٹیٹس کیا ہے؟ گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے؟ اور اگر فرض کیجئے کہ وہ یہ مطالبات نہیں مان پاتے تو پھر آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ اچھا، اس میں 2 باتیں. ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کو جب ہم نے یہ سب باتیں اس طرح سے بتائی ہیں تو ان کے جو کمیٹی تھی اس نے ہماری کسی بھی ڈیمانڈ کو یہ تو نہیں کہا کہ یہ غلط ہے. اس کو انہوں نے تسلیم کیا. اپنی مجبوریاں جس طرح سے آپ نے سوال کیا اس طرح سے انہوں نے بتائیں، جس کا جواب بھی ہمارے پاس موجود ہے. لیکن البتہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا ہم ٹیکنیکل کمیٹی اپنی ایک بنا رہے ہیں، اس میں ذرا سا جائزہ لے لیں. تو ہم نے کہا اپنا ٹائم لیں، کوئی بات نہیں، ہم بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ اگر ہم اٹھ گئے نا تو یہ کچھ نہیں کریں گے اور یہ پھر سب کو یہی بریف کریں گے کہ ہمارے لیے قابل عمل ہی نہیں ہے. لیکن حافظ صاحب پلیز یہ ایک سوال کا موقع دیجیے گا. حافظ صاحب آپ نے جو مطالبات کیے ہیں اس میں سے بیشتر پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، میڈیا پہ بھی اس سے بہت بحث ہوتی رہی، خاص طور پہ بجٹ کے موقع کے اوپر. تو اس میں کوئی بھی مطالبہ ایسا نہیں جو بہت اپنی نوعیت کا نیا ہو، لیکن بالکل جائز ہے، عوام کو اس کی ضرورت ہے. کیا آپ ایک افیکٹو پریشر گروپ ہیں؟ مذاکرات تو 2-2 3-3 سال تک بھی ہوتے ہیں نعیم صاحب، لیکن آپ کو کیا یقین ہے کہ آپ اتنا افیکٹو پریشر گروپ ہیں کہ آپ کے ان میں سے 7 میں سے 3 بھی مطالبات مانے جائیں گے؟ کیونکہ یہ آئی ایم ایف اورینٹڈ بجٹ ہے، یہ جماعت اسلامی اورینٹڈ بجٹ نہیں ہے. وہ آپ کی بات کیوں مانیں گے؟ وہ ہماری بات نہیں مانیں گے تو پھر بھگتیں گے. سیدھی بات ہے. یہ دھرنا اس طرح کا تو نہیں رہے گا. یہ دھرنا پورے پاکستان میں پھیل رہا ہے. کراچی میں کل شروع ہونے جا رہا ہے، اس کے بعد لاہور ہے، پھر پشاور ہے، پھر ہم سڑکوں پہ بیٹھیں گے. ہڑتال آپشن ہمارے پاس موجود ہے. 1 ہڑتال، 3 ہڑتال، 1 ہفتے کی ہڑتال، یہ افورڈ کر سکتے ہیں. اور اس لیے کہ سب تیار ہیں ہمارے ساتھ. پہلے اس لیے نہیں ہوا کہ یہ جو ہے نا ہم کلام نرم و نازک کے عادی نہیں رہے، اور ان سے اگر پیار محبت سے بات کریں یا چھوٹے چھوٹے مظاہرے کریں تو یہ سمجھتے ہیں تو کیا آپ ایگریسو موڈ میں چلے جائیں گے نعیم صاحب؟ کیا آپ ایگریسو موڈ میں چلے جائیں گے؟ کیونکہ پچھلی دفعہ آپ نے پی ٹی آئی فوج کی بھی مذاکرات کروانے کی کوشش کی، کامیاب نہیں ہوئے. آپ کی اسمبلی میں صرف 1 ہی سیٹ تھی، آپ کی کوئی خاص سیاسی حیثیت نہیں تھی، جو کہ ایک سچ بات ہے. لیکن آپ کی کوشش ہمیشہ ہوتی تھی مذاکرات کو لے کے. آپ لوگ شیڈو بجٹ پیش کرتے رہے، آپ کا مینیفیسٹو بڑا امپریسو ہے، بٹ یو کوڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ آن گراؤنڈ. لیکن اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کر لیں گے؟
بھائی دیکھیں بات سنیں، اس وقت انتخاب تو کوئی نہیں ہو رہا، اور یہی وہ بات ہے کہ جو لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ جماعت اسلامی اپنی پارٹی پالیٹکس نہیں کر رہی، اس وقت سیاسی مفادات کے لیے کام نہیں کر رہی بلکہ عوام کے لیے کام کر رہی ہے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں بطول، آپ کو بڑا گہرا تجربہ ہے، بہت طویل عرصے سے آپ کور کر رہی ہیں، انٹرویوز بھی کر رہی ہیں، ہم نے ہر طرح کی قربانیاں کراچی میں دیں، اور پھر اس کے بعد جب ہم نے پبلک کو ساتھ لے کر ہم چلے ہیں تو ہم کراچی کی سب سے بڑی پارٹی ہیں، ووٹ بھی لوگوں نے دی ہیں، یہ چھوڑ دیں آپ۔ اور وہ الگ بات ہے کہ فارم 47 پر دوسرے لوگوں کو مسلط کر دیا گیا، بلدیات میں ہم نمبر 1 پارٹی تھے اور عام انتخابات میں ہم تھے یا پی ٹی آئی تھی، اور اللہ کا شکر ہے کہ کراچی کے عوام انتخابی اعتبار سے بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ پاکستان کے عوام کے لیے ہمیں ابھی یہ کوئی ٹینشن نہیں ہے، انتخاب ابھی بہت دور ہے، مسئلہ بھی انتخاب کا نہیں ہے، وہ جب ہوگا تو دیکھ لیں گے۔ اس وقت تو ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ لوگ مرنے جا رہے ہیں، پاکستان برباد ہونے جا رہا ہے، اور لوگ خودکشیاں کریں گے، منشیات کے عادی بنیں گے، ملک سب چھوڑ کے نہیں جا سکتے، نوجوان مایوس ہو رہے ہیں، یہ ملک برباد ہو رہا ہے۔ تو آپ کی اب اگر ہم نہیں اٹھیں گے تو اللہ کے جواب دینا پڑے گا۔ دھرنا ہے، اگر آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے تو آپ کو اور زیادہ جو ہے وہ اس کو پھیلائیں گے، لیکن اس دھرنے کی وجہ سے جو معمولات زندگی جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہوئے ہیں، جن لوگوں کا وہ ایک گزرگاہ ہے وہاں مسئلہ ہوا ہے، ٹریفک کے ایشوز ہیں، لوگوں کا جو ذریعہ معاش ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، بزنس نہیں چل پا رہے، اور زندگی جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے، وہ تمام لوگ جو آپ کے دھرنے کی وجہ سے ان کی زندگی میں ایک بہت ایک گہرا قسم کا منفی اثر پڑا ہے، ان کو آپ کیا کہیں گے؟ فہد بھائی آپ تشریف لائیے گا یہاں پہ، اور جس جگہ پہ یہ دھرنا ہو رہا ہے نا، اس پورے محلے والوں سے پوچھیے گا کہ یہ دھرنا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں لوگوں کا کہ کامن سینس بہت اب آگے بڑھ گیا ہے، یہ باتیں ظاہر گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہیں کہ یوں ہو گیا اور لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ لوگوں کو اس وقت تکلیف ہوتی ہے جب ریلیونس نہیں ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس سے لوگ کو ریلیٹ کریں چیزوں کو۔ جب ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے، چاہے غریب ہو یا مڈل کلاس یا امیر، کہ یہ بجلی کا بل ہے، اور اگر جماعت اسلامی یہ کام کر رہی ہے اور یہ سیریس پارٹی ہے اور اس سے مسئلہ حل ہوتا ہے، تو انہوں نے تو ویسے ہی ہماری شاہراہیں بند کر دی ہیں، ہماری معیشت کی شاہراہ بند ہے، ہماری تجارت کی شاہراہ بند ہے، ہمارے سارے راستے انہوں نے ہمارے بچوں کے مستقبل کی شاہراہ بند کر دی ہے، تعلیم خریدنی پڑتی ہے۔ تو پھر اگر کوئی اٹھ کر کھڑا ہوا ہے اور کچھ تکلیف برداشت کرنی پڑ رہی ہے اور خود تکلیف برداشت کر رہا ہے اور اس کی پارٹی کر رہی ہے، لیکن حافظ صاحب عمران خان نے آپ کی حمایت کا اعلان کیا ہے کہ آپ اور پی ٹی آئی ایک ہی پیج پہ، شارٹلی بتائیے گا، آپ اور پی ٹی آئی ایک ہی پیج پہ؟ نہیں، انہوں نے حمایت کا اعلان کیا، میں اس کو ویلکم کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، اور میں تو تمام پولیٹیکل ورکرز کسی بھی پارٹی کے ہوں، پی ٹی آئی سمیت، وہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اور یہ سب کی آواز ہے۔ اس وقت کوئی، میں نے کہا نا، کوئی انتخاب تو ہونے جا نہیں رہا کہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی ہو۔ مسئلہ دھرنے کو ختم کرنا نہیں ہے، مسئلہ لوگوں کو ریلیف دینا ہے، اور یہ دھرنا ہے ہی پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا نمائندہ دھرنا، اور آپ لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ پہلے کچھ معاملات ایسے ہوتے تھے جو صرف غریبوں پہ بوجھ پڑتا تھا، اب غریب تو بیچارہ جو ہے اس کا بوجھ تو اب ہم کیا بتائیں، لیکن مڈل کلاس لوگ سب سے زیادہ تنگ ہیں۔